بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دس ویڈیو۔ میرا نام ہے حسیب اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب وائس۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سے ان 4 جانداروں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش معجزانہ تھی۔ وہ نہ کسی کی پیٹھ سے پیدا کیے گئے اور نہ کسی کے پیٹ سے، اور نہ وہ کسی نر سے پیدا کیے گئے اور نہ ہی کسی مادہ سے۔ ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستو، در حقیقت سب سے پہلا جاندار جو کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا وہ در حقیقت ہمارے اور تمام انسانوں کے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے لیے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ زمین سے ایک مٹھی بھر جا کر مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین کی طرف آئے تو زمین نے اسے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو اور زمین کی مٹی کو اللہ کی پناہ دی اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ اے میرے اللہ، وہ یعنی زمین آپ کی پناہ مانگتی ہے تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لینے کے لیے بھیجا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی جا کر عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت میکائیل علیہ السلام مٹی لے کر جانے لگے تو زمین نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میری کوئی چیز کم کی جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مجھے حکم دے اور میں اس حکم کو پورا کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ اور یہ کہتے ہوئے مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے جاندار تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دستے قدرت سے بنایا اور اس میں نور پھونکا اور روح کو پھونکا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن مکمل ہوئی اور آپ علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو جاندار بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا وہ ہماری اماں یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کا مرحلہ کچھ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور شیطان ملعون کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا۔ اب پوری جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تنہا سیر و تفریح کرتے اور اپنا گزر بسر کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کی پیدائش کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کو بیٹھے ہوئے پایا، تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کے آرام و سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ اب یہاں پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت کو معلوم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا نام حوا ہے۔ اور فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جوڑے کے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا۔ اس کے بعد تیسرا وہ جاندار کہ جو کہ تیسرے نمبر پر بغیر کسی ماں باپ کے پیدا ہوا اور اس کی پیدائش معجزانہ تھی، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں اور ان کی قوم کو قوم سمود کے نام سے تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، قوم عاد کے بعد قوم سمود بھی قوم عاد کے نقش قدم پر ہی چلی اور وہ بھی کفر و شرک کرنے لگی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان میں تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لاتے، اور بہت ہی کم لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور وہ لوگ جو کہ کفر و شرک پر ہی ڈٹے ہوئے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تم پر اور تمہارے رب پر صرف ایک صورت میں ایمان لائیں گے
کہ اگر تم ہمیں بہت ہی انوکھا کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ۔ ان کی قوم ان سے کہنے لگی کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں ایک اونٹنی کی پیدائش ایک چٹان سے کر کے دکھائیں، اور وہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو، اور وہ خوبصورت اور بلند قد و قامت والی ہو، اور وہ چٹان سے باہر آتے ہی بچے کو جنم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں بالکل، ہم اللہ تعالیٰ پر اور آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو معجزانہ طور پر ایک پہاڑ سے پیدا فرمایا، یعنی ظہور کیا اس کا، اور وہ اونٹنی جب باہر آئی تو اس نے باہر آتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ اب ان تمام مناظر کو دیکھ کر ایک سردار کے جس کا نام جندہ تھا، وہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ تیسرا جاندار تھا کہ جو کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش بھی معجزانہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی اور ایک دن پورا قبیلہ کنویں کو استعمال کرے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک ہی دن میں پورے قبیلے کے برابر پانی پی جاتی، اور جس دن وہ پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دویا جاتا تو وہ اتنا دودھ دیتی کہ وہ دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ پیارے دوستوں، چوتھے جاندار کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں وجود میں آیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے ہی بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان، اگر یہ واقعی اللہ کا حکم ہے تو آپ اس میں تاخیر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیں کہ در حقیقت جب انبیاء کرام علیہ السلام کو کہیں غیب سے آواز آتی یا خواب میں ان کو کوئی چیز دکھائی جاتی تو وہ ان کا خواب عام انسانوں کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ان کو در حقیقت حکم الہی ہوتا ہے، اور یہ ان پر ایک وحی کی صورت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر منع کی پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی پیشانی کے بل الٹا لیٹ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ایک پتھر پر چھری کو تیز کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ پھر آپ نے دوبارہ کوشش کی اور وہ چھری چل گئی، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا۔ لیکن جب آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے پاس ہی کھڑے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ در حقیقت اس دمبے کو ذبح کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ چوتھا جاندار یہ دمبا ہے کہ جو کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، نہ یہ کسی کی پشت سے پیدا کیا گیا اور نہ ہی کسی کے یہ پیٹ سے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔